عفوك إني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ تجوید سیکھیں سبق نمبر 15 میں۔ یہ سبق نمبر 15 تجوید کا آخری سبق ہے، تو اس آخری تجوید کے سبق میں ہم سیکھیں گے علامات وقف، یعنی وقف کی علامتیں۔ یاد رکھیں علامت کی جمع ہے، علامت ایک علامت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ایک آیت قرآن میں اکثر جگہوں پر، بہت ساری آیتوں پر، یعنی لگ بھگ ایک پارے میں بہت ساری آیتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک سورت میں بھی، تو اس کے بیچ میں ہی چھوٹی چھوٹی آیتیں آتی ہیں، طا، زا، جیم، چھوٹے چھوٹے لکھے جاتے ہیں، کبھی علامات کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کبھی اس علامت کے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے سمجھنا ہے، کہاں پر آیت کرنی ہے، کہاں پر آیت ہمیں نہیں کرنی ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اسے کہا جاتا ہے وقف، یاد رکھیں۔ تو وقف جو ہے، وقف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، رکنا، تھوڑی دیر رک جانا، آیت کرنا، اس کو وقف کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ تو وقف کسی بھی کلمہ کے آخر میں ہمیشہ آتا ہے، اکثر آتا ہے وہ کلمہ کے آخر میں وقف آیت، ٹھیک ہے۔ تو ہم پیچھے سے ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کے آخر میں وقف آتا ہے، آیت آتی ہے، تو یاد رکھیں۔ تو وقف کہتے ہیں سانس کے توڑنے کو، سانس کے توڑ دینے کو ہی آیت اور وقف کرنا کہتے ہیں۔ وقف کے آخر میں یاد رکھیں، وقف ایک کر رہے ہیں، ایک آیت کر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے، وقف کے آخر میں اتنا رکنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک آدھی سانس آرام سے لی جائے، تو پھر ہم آگے والے سبق کو پڑھیں۔ یعنی جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے سے سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، اتنی دیر رک جانا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اتنی دیر رک کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے حوالے سبق میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر، تو اس کو سمجھنے کے لیے، وہ جو ہم نے کہا تھا آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر پڑھنا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے تجوید کی پڑھی، تو تجوید میں ہمیں انشاءاللہ پوری سمجھ آ چکی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقف کے قاعدے، تو وقف کے قاعدے میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے علامات وقف، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جو ہے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے، تو اس کے لیے سکرین پر دی گئی، سکرین پر یہ جو دیا گیا سبق ہے، اس کو جو ہے اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ ایک طرف والی ایک لائن میں پوری جو ہے ایک طرف والی گول نشان بنا ہوتا ہے، سب سے پہلے یاد رکھیں گول نشان جو اوپر والا سب سے پہلا جو گول نشان، بڑا نشان دیا گیا ہے، گول نشان یہ آیت کا سب سے بڑا نشان ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے طا ہے، پھر اس کے نیچے جیم ہے، پھر ز، صاد، صلی، صل، قاف، ٹھیک ہے۔ یہ سکرین پر دیا گیا ایک لائن پوری، اس کے ساتھ ساتھ پیچھے جو ہے علامت ہے، آگے اس کی تشریح ہے، پیچھے بتایا گیا کہ کون سی علامت ہے، آگے اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے جو ہے اچھی طریقے سے جو سکرین پر دیا گیا ہے سبق ہے، اس کو اچھی طریقے سے پہلے ادا کر لینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے کہاں پر ہمیں رکنا چاہیے، پیچھے سے آیت کو لے کر آ رہے ہیں، کہاں رکنا چاہیے کہاں نہیں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ علامات پوری ایک اچھی طریقے سے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ والی آگے والی جو سبق ہے، آگے والی علامات اس میں بھی تشریح ہے، وہ میم سے شروعات اس کی ہوتی ہے، میم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سین یا سکتہ، ٹھیک ہے، پھر آتا ہے وقفہ، پھر آتا ہے لام الف، پھر آتا ہے کاف، پھر آتا ہے ما، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اسی کے ساتھ دیا گیا یہ سبق ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پہلے یہ سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس سبق کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے جو ہے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے علامات دی گئی ہیں، آگے اس کی تشریح دی گئی ہے۔
तो इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं आगे वाले सबक में। तो आगे वाला सबक भी आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, तो उसको जो है इस तरीके से पढ़ना है। देखें, उसमें आता है वक्फ की कितनी सारी किस्में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वक्फ की तकसीम, वक्फ के अक़साम जो है वो कितने हैं, कितने किस्मों में है, वो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दिखाई देना जो दिखाई दे रहे हैं वो है सबसे पहले बातबारे कैफियत, नंबर 1 पर आता है बातबारे कैफियत, नंबर 2 पर आता है उसके नीचे बातबारे महफिल, और नंबर 3 पर आता है बातबारे क़िरात। तो याद रखें, इतने सारे बड़े सबक को जो है इसकी बहुत ही लंबी तफसील है, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर शो होगी, और इसको ही अच्छी तरीके से देखना है और रोक कर जो है इसको पढ़ना है, इसको खुद ही समझना है, ठीक है। तो ये 3 अक़साम आपके सामने पेश की। तो सबसे पहले जो है वो है वक्फ़े बातबार कैफियत। बातबार कैफियत की जो है वो 8 किस्में हैं। बातबार कैफियत की 8 किस्में आपके सामने अभी शो की गई हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नंबर 1 पर वक्फ़े बिल अस्कान, वक्फ़े बिल अशमाम, नंबर 3 वक्फ़े बिल रोम, नंबर 4 वक्फ़े बिल इब्दाल, नंबर 5 वक्फ़े बिल सुकून, नंबर 6 वक्फ़े बिल तशदीद, नंबर 7 वक्फ़े बिल अज़हार, नंबर 8 वक्फ़े बिल असबात। तो ये आपके सामने आ चुका है, और इसके बाद आपके सामने ये पूरा जो है एक एक के बारे में बताया कि वक्फ़े बिल सुकून क्या है, फिर वक्फ़े बिल अशमाम क्या है, फिर ये दूसरे नंबर पर ये बताया गया, ये भी आपके सामने शो है। नंबर 3 पर वक्फ़े बिल रोम, इसके बारे में भी बताया, वक्फ़े बिल अब्दाल, वक्फ़े बिल सुकून, वक्फ़े बिल तशदीद, वक्फ़े बिल इज़हार, वक्फ़े बिल असबात। ये 8 किस्में जो हैं ये आपके सामने शो हैं, इनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं वक्फ़े बातबारे महफिल की किस्में। नंबर 4, ये 4 किस्में हैं, ठीक है, याद रखें। नंबर 1 पर वक्फ़े ताम, वक्फ़े काफ़ी, वक्फ़े हुसन, वक्फ़े क़बीह। तो इन चारों अक़साम के बारे में भी आपने पढ़ लिया है स्क्रीन पर। तो अब आ जाते हैं वक्फ़े जो है वो है वक्फ़े बाअतबार कारी। तो बाअतबार कारी, ठीक है। तो इसमें इसकी भी 4 किस्में हैं। नंबर 1 पर आता है वक्फ़े इख्तियारी, नंबर 2 पर आता है वक्फ़े अख्तबारी, नंबर 3 पर आता है वक्फ़े इंतज़ारी, नंबर 4 पे आता है वक्फ़े इज़्तराबी। तो इसके बारे में भी आपको स्क्रीन पर जो शो हो रहा है इसको ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो देखें, अब जो है इन वक्फे सबसे पहले जो है आपने पढ़ा वक्फे बातबारे कैफियत, बातबारे महफिल, तो बातबारे कारी। तो इन तीनों अक़साम जो थे, इन तीनों की अलग अलग किस्में थी। सबसे पहले की 8 किस्में, फिर उसके दूसरे नंबर पर 4 किस्में, फिर तीसरे नंबर पर वाले के पे 4 किस्में आपके सामने जो है वो पेश की गई हैं, ठीक है। तो उसमें एक आ जाता है सख्ता, जो अक्सर किसी को समझ नहीं आता। तो उस सख्ता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक में अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, तो उसमें एक जगह आती है, शायद सूरतुल क़ियामा या सूरत वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन में आता है। उसमें आता है कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो अब देखें, कल्ला बल के बीच में इस तरीके से रुकना है कि बल में जो है रुकना है, मगर उसके बीच में सांस आपने नहीं तोड़नी है, ठीक है। उसमें इस तरीके से पढ़ा जाएगा कल्ला बल रोना, यानी बल को जो है अपने सांसों के बीच में रोक लेना है, ठीक है। तो ये बल फिर रुकना है, फिर राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यानी सख्ता की काफ़ी सारी, बहुत सारी सख्ता की किस्में हैं, ठीक है। जैसे कि आगे बताया गया है, एक जगह आता है वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंदिर बअसा।
تو عیوا جا میں جو ہے آپ نے رک جانا ہے، لیکن یہ وہ وقف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، اسے سکتہ کہا جاتا ہے، یعنی سکتہ کی مثال اس طریقے سے ہے، اور سکتہ کے معنی ہے رکنا مگر سانس نہ ٹوٹ پائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے شو کیا گیا تھا یہ سبق، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ کو بتا دیں اور پھر ایک بار یہ شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقف کی علامتیں، تو یہ وقف کی علامتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، انہی کو جو ہے اچھی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ابھی سکرین پر آ چکی ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک کے پورے علامت کو پڑھنا ہے، آگے والی تشریح کو پڑھنا ہے، پیچھے سے آیت لا رہے ہیں، کہاں پر رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا ہے۔ اور دوسرا جو سبق آپ کے سامنے شو ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اوپر سے نیچے تک لا جانے والے پورے سبق میں، ٹھیک ہے، کہاں پہ رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا ہے۔ لیکن ما کے جو آتے ہیں، ما وقف، سب سے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا ما وقف، تو ما وقف کے معنی ہے کہ ہم ایک آیت کو لے رہے ہیں، لمبی چوڑی آیت، جیسے ہم سورہ جمعہ کی وہی آیت لے لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے مثال میں لی تھی، اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللہ۔ تو دیکھیں یوم الجمعہ پہ ہم نے رکا، تو جمعہ ایک کلمہ ہے، می ایک کلمہ ہے، للصلاة، ٹھیک ہے، جسے نماز کو کہا جاتا ہے وہ بھی ایک کلمہ ہے۔ تو ما میں 3 کلموں کو پیچھے سے لٹا کر ہم نے پڑھنا ہے، تو یاد رکھیں۔ تو آج اسی سبق پر ہماری تجوید جو ہے مکمل ہوئی الحمدللہ۔ ہم نے نورانی قاعدہ اور اصول و تجوید کے ساتھ والے تمام قواعد کو بہت ہی اچھی طریقے سے پڑھا، اور مجھے امید ہے کہ یہ تمام کے اسباق جو آج تک ہم نے الف با تا سا سے تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 26 تک جو مکمل پڑھے، تو وہ مجھے امید ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اور مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔